آدمی کی دو قسمیں اس دنیا میں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن پر دیگر افراد مثلاً بال بچوں کی کفالت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کو معیل کہتے ہیں، اور بعض لوگوں پر کسی کی کفالت کی ذمہ داری نہیں ہوتی، اسے منفرد کہتے ہیں۔ منفرد کی 7 صورتیں ہیں اور ان کے احکام۔ اگر منفرد اہل انقطاع یعنی ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے اللہ عز و جل کی خاطر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہو، اور ان پر اہل عیال کی ذمہ داری نہ ہو، یا ان کے اہل عیال ہی نہ ہوں، یا اس منفرد نے اپنے رب سے کچھ مال نہ رکھنے کا وعدہ کیا ہو، تو اس پر لازم ہے کہ مال جمع نہ کرے، کیونکہ اگر وہ کچھ بچا کر رکھے گا تو وعدہ خلافی ہوگی، اور وعدہ کرنے کے بعد مال جمع کرنا ضرور یقین میں کمزوری کی وجہ سے ہوگا، یا کم از کم کمزوری کا وہم ہوگا۔ چنانچہ ایسے حضرات اگر مال کا کچھ بھی ذخیرہ کریں تو مستحق عقاب یعنی سزا کے حقدار ہوں گے۔ نمبر 2، منفرد اگر فقر توکل ظاہر کر کے صدقات لینے والوں میں سے ہو تو انہیں لوگوں میں شامل رہنے کے لیے اسے ان صدقات میں سے کچھ جمع کر رکھنا ناجائز ہوگا کہ یہ دھوکہ ہوگا۔ اب جو صدقہ لے گا حرام و خبیث ہوگا۔ نمبر 3، وہ منفرد جسے اپنی حالت معلوم ہو کہ حاجت سے زائد جو کچھ بچا کر رکھتا ہے، نفس اسے سرکشی نافرمانی پر ابھارتا ہے، یا اسے کسی گناہ کی عادت پڑی ہو جس میں خرچ کرتا ہے، تو اس پر گناہ سے بچنا فرض ہے، اور جب اس کا راستہ صرف یہ ہو کہ باقی مال اپنے پاس نہ رکھے، تو اس حالت میں منفرد کے لیے حاجت سے زائد سب آمدنی کو بھلائی کے کاموں میں صرف یعنی خرچ کر دینا لازم ہوگا۔ نمبر 4، جو ایسا بے صبرہ ہو کہ اگر اسے فاقہ پہنچے تو معاذ اللہ رب العزت کی شکایت کرنے لگے، اگرچہ صرف دل میں کرے، زبان سے نہیں، یا پھر ناجائز طریقے مثلاً چوری یا بھیک وغیرہ کا مرتب ہو، تو اس پر لازم ہے کہ حاجت کے باقدر جمع رکھے۔ پھر اگر پیشہ ور ہے کہ روز کماتا روز کھاتا ہے تو ایک دن کا، اور ایک اور ملازم ہے کہ ماہوار ملتا ہے، یا مکانوں دکانوں کے کرائے پر بسر ہے کہ کرایہ مہینے بعد آتا ہے تو ایک مہینے کا، اور اگر ذمہ دار ہے کہ 6 ماہ یا سال بعد فصل پہ آمدنی ہوتی ہے تو 6 مہینے یا سال بھر کا خرچ جمع رکھے۔ اصل ذریعہ معاش مثلاً کام کے اوزار یا دکان وغیرہ بقدر کفالت کا باقی رکھنا مطلقاً اس پر لازم ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی عالم دین، مفتی یا بد مذہبت کو روکنے والا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ دیکھا جائے گا کہ وہاں کوئی اور عالم دین اس منصب دینی کی ذمہ داری نبھانے والا موجود ہے یا نہیں۔ اگر نہ ہو تو فتویٰ دینی یا دفاعی بدعات میں اپنے اوقات کا صرف کرنا اس عالم دین پر فرض عین ہے۔ اگر ایسے عالم کے لیے بیت المال سے کوئی وظیفہ مقرر نہ ہو بلکہ وہ اپنا مال و جائیداد رکھتا ہے، جس کے باعث اسے مالی طور پر مضبوطی اور ان فرائض دینیہ کے لیے فارغ البالی یعنی روزگار وغیرہ سے بے فکری ہے، تو اگر وہ سارا ہی مال خرچ کر دے گا تو کام کاج کرنے کا محتاج ہوگا، اور ان امور یعنی ان دینی فرائضوں کی ادائیگی میں خلل پڑے گا۔ لہٰذا ایسے عالم دین پر بھی ذریعہ آمدنی کا باقی رکھنا اور آمدنی کا جمع رکھنا واجب ہے۔ اگر آمدنی ماہانہ آتی ہو تو ماہانہ بنیاد پر، اور اگر 6 ماہی یا سالانہ آتی ہو تو 6 ماہ یا سال کی بنیاد پر مال جمع رکھے۔ اور اگر وہاں اور بھی عالم یہ کام کر سکتے ہوں تو حسب ضرورت مال جمع کرنا اور مال کے ذریعہ باقی رکھنا اگرچہ واجب نہیں مگر اہم مؤکد یعنی
حد تاکید بے شک کہ عالم دین حمایت دین کے لیے خوشحالی مال کمانے میں مشغول ہونے سے لاکھوں درجہ افضل ہے۔ دوسری بات یہ کہ 1 سے 2 اور 2 سے 4 بھلے ہوتے ہیں، وہ یوں کہ ایک عالم کی نظر کبھی خطا کرے تو دوسرے علماء اسے درست بات کی طرف توجہ دلائیں گے۔ ایک عالم اگر بیمار پڑ جائے تو دوسرے علماء موجود ہونے کی برکت سے کام بند نہ رہے گا، لہٰذا علماء دین کی کثرت کی ضرور حاجت ہے۔ نمبر 6، اگر کوئی شخص طالب علم دین میں مشغول ہے اور مال کمانے میں مشغول ہونا علم دین کی طلب میں رکاوٹ بنے گا تو اس کے لیے بھی حسب ضرورت مال جمع کرنا اور مال کے ذریعے کو باقی رکھنا بہت اہم ضروری ہے۔ نمبر 7، جو شخص اوپر بیان کردہ 2 قسموں سے خارج ہو تو وہ اپنی حالت پر غور کرے کہ اگر جمع نہ رکھنے میں اس کا قلب پریشان ہو، عبادت میں توجہ اور ذکر الہی میں خلل پڑے تو چوتھی قسم میں بیان کردہ مدت کے مطابق بقدر حاجت جمع رکھنا ہی افضل ہے، اور اکثر لوگ اسی قسم کے ہیں۔